حضرت ابو حفص حداد رحمتullah علیہ آپ کو اولیاء کرام اقطاب عالم میں شمار کرتے ہیں. آپ لوہے کا کاروبار کرتے تھے. حداد ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے. ہوتا ہے. اسی لیے ولیوں کی زندگی پڑی جاتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی جرم ہے تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے, ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے. پتا چلا کہ نیشا پور کے اندر ایک جادوگر ہے, اس سے میں جادو سیکھتا ہوں, اور جب میں جادو میں ماہر ہو جاؤں گا تو پھر میں اس لڑکی کو اور اس کے فیملی کو میں اپنا گرویدہ بنا لوں گا. میں جادو سیکھتا ہوں. آپ گئے اپنا کاروبار چھوڑ کر اس جادوگر کے پاس گئے, کہنے لگے مجھے جادو سکھا دو. جادوگر نے کہا 40 دن تک تم کوئی نیکی نہ کرنا, کوئی نیکی 40 دن تک نہ کرنا, اس کے بعد میرے پاس آؤ, میں تمہیں جادو سکھاؤں گا. تو خواتین حضرات یہاں تھوڑا سا سٹاپ کرنا چاہوں گا. ایک بات یاد رکھیے گا, جادوگروں کے پاس مت جایا کرے. یہ جتنے گندے ہوتے ہیں اتنا جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ جا کے دیکھ لیجیے. اور جادوگر کی موت بڑی بھینکر موت ہوتی ہے. بعض اوقات تو اس کی قبر میں سے آگ نکلنے لگ جاتی ہے اس کے دفنانے سے پہلے. جادوگروں کے پاس مت جایا کرو. کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس آیت الکرسی ہے؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس آمن الرسول ہے؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس واللہ الذی لا الہ الا هو حشر کی آیات ہیں؟ کیوں جاتے ہو جادوگروں کے پاس جبکہ آپ کے پاس معوذتین ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے نماز پڑھو, نیکی کرو. یہ جن ویسے ہی تم سے ڈریں گے. یہ سب لوگ دھوکے باز ہیں, یہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور آپ لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جادوگر کے پاس یہ گئے ابو حفص, جا کہنے لگے, اس نے کہا 40 دن تک کوئی نیکی نہ کرنا, پھر میرے پاس آؤ. 40 دن کے بعد گئے جادو سیکھنے کے لیے. تو وہ جادوگر نے ان کو ایک منتر سکھایا. کہا اس منتر کو پڑھو اور اس میرے سامنے سے اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. وہ جب اس نے منتر سکھایا اور آپ جب بولے تو اثر نہ ہو, جب بولے تو اثر نہ ہو, وہ بڑا پریشان ہوا. کہنے لگا تم نے کوئی 40 دنوں کے اندر کوئی نیکی تو نہیں کی؟ آپ کہنے لگے نہیں, میں تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا تھا, حالانکہ میں مسلمان ہوں, میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی نیکی کام کلمہ کچھ نہیں پڑھا. ہاں یاد آیا مجھے, میں جو آ رہا تھا نا تیری طرف تو رستے میں نے کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے, تو میں نے وہ پتھر اٹھا کر رستے سے ہٹا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کو ٹھوکر لگ جائے. اوہو, اتنا کہنا تھا کہ جادوگر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے. کہنے لگا تم کیوں یہ کفر سیکھنے آ گئے اس رب کو چھوڑ کے جو تمہارا رب اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے؟ یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ آپ کا. تو تب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا, لڑکی چھوڑی, سب کچھ چھوڑا, جادو چھوڑا, لوہے کا کام کرتے تھے. رب تعالیٰ کی طرف پھر اس طرح لگے کہ ایک دن جذب کی کیفیت میں آپ نے بھٹی میں سے لوہا خود نکال کر ہاتھ کے اوپر رکھ لی, گرم لوہا ہاتھ کے اوپر رکھ لی, اور یوں مارنے لگے. مریدین اور شاگرد دیکھ رہے ہیں. ایک دم سے جب کیفیت ختم ہوئی تو نیچے آپ نے پھینکا, لیکن ہاتھ آپ کا جلا نہیں. یہ گئے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ. اصل میں وہ کیا